ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا ومنجانا ومولانا ورؤوفنا ورحيمنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدأي پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چارے عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زید سایہ ولی ہزار بار مشو یمدہ مشو گلاب کنوز نامے تو گفتن کمال کے ادبی ولا لولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما قدرت ربك إلى السبيل الدراسات بني صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ونبأ صلى الله عليك يا رسول الله
میرا سونا نبی مخلوق غمخوار میرا سناچی نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے آیت کریمہ تلاوت کی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کرنے آپ کا حق سننے اور آپ کا حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع گزشتہ سے وابستہ ہے. گزشتہ جمعہ مبارک میں اس آیت کے تحت میں نے جو آپ کے سامنے مختصر سا بیان بنایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مقدس سے محاسبہ نفس کے حوالے سے کہ ہر شخص اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے اور سوچے کہ وہ دل میں کتنی نیکیاں کرتا ہے اور کتنے گناہ کرتا ہے. صرف ایک دن کا اگر آپ محاسبہ کریں جس طرح کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ پورے ہفتے کا وہ ہر چیز اپنی وہ لکھا کرتے تھے کون سا کام انہوں نے کیا اپنی نیکیاں ہیں اور جمعے کے دن پھر وہ محاسبہ کرتے تھے کہ کون سا ایسا کام ہے جو میرا رب کے یا اس کے معمول کے خلاف ہے جو اگر خلاف ورزی کہیں پر نظر آتے تو ان کے ہاتھ میں پورا ہوتا ہوا اپنے آپ کو مارتے اور پوچھتے کہ عمر مجھ سے ایسا کیوں ہوا. اس کے علاوہ عزیزان محترم یہ تو ہے محاسبہ نفس. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ آمنوا اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرتے رہا 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا یعنی قیامت کے دن کی آخرت کی تیاری اس نے کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ پھر ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو.
تو آج کے مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے متعلق، خوف خدا سے متعلق احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف خدا پیدا کرے کہ ہم گناہوں سے ڈرتے رہیں، بچتے رہیں۔ آج یہ جتنی بدعملی ہے، یہ جتنا ہم گناہوں پر دلیر ہو چکے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا اٹھ چکا ہے۔ اگر خوف خدا دلوں میں ہوتا، آج ہم سے اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ سرزد نہ ہوتے۔ ہم تو گناہوں پر اتنا دلیر ہو چکے ہیں کہ آج اللہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کام اللہ رسول کی بارگاہ میں لعنت کی مستحق ہوتا ہے، جس پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب سے ہمارے دلوں سے خوف خدا اٹھا تو پھر گناہوں پر دلیری آ گئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دبا آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور دبا آ جاتا ہے، ایک اور نشان آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے، دل پر وہ سیاہی کے نشان لگتے جاتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیفیت یہ رہتی ہے کہ گناہ نظر نہیں آتا، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت قرآن میں دل لگتا ہے، نہ نیکیاں کرنے میں دل لگتا ہے، بس دن رات غفلت میں گناہوں میں بیت جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس کا علاج بھی بتایا کہ جب دل سیاہ ہو جائے اور پھر یہ صاف کیسے ہوتے ہیں، جس طرح لوہے کو لگ جائے تو اس کی صفائی کا ذریعہ ہے، اسے آگ میں ڈال کے دبایا جاتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دل کی صفائی اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تم اللہ کے ذکر میں ضربیں لگاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کرتا جائے گا۔ سیاہ دل جب سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، تو پھر قرآن پڑھنے میں بھی دل لگتا ہے، تلاوت قرآن میں بھی دل لگتا ہے، نعت مصطفیٰ میں بھی دل لگتا ہے، عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ پھر روزے بھی بڑی عقیدت و محبت سے رکھے جاتے ہیں اور بڑے چاہت سے رکھے جاتے ہیں، مگر عزیزان محترم، آج روزے کا فلسفہ بھی بن چکا ہے، سوائے بھوک کے